خواتین صاحب، یہ سارے شہداء جو ہیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ان کی تربیت ایک جیسی ہوتی ہے، ان کے والدین بھی ظاہر ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور وہ مائیں جو اپنے دودھ میں ان شہداء کو وطن کے ساتھ محبت پلاتی ہیں، ان ماؤں کا بہت شکریہ، اور ان تمام بہن بھائیوں کا بہت شکریہ جن کی گود میں یہ پل کر بڑھتے ہیں، جن کی گود میں پل کر یہ اس ملک کے راکھے بنتے ہیں، اس ملک کی حفاظت کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میجر ذیشان، جن کا بھی آپ پیکج دیکھتے تھے، میجر راجہ ذیشان شہید، ان کے فادر اللہ یہاں پر موجود ہیں، ان کے سسر یہاں پر موجود ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر انکل جو ہے وہ اسٹیج پر آ سکیں تو ہمیں بہت مناسب لگے گا۔ جی، میجر راجہ ذیشان شہید کے فادر اللہ اسٹیج پر آ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو بہت صحیح تعلیم ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں کیپٹن سلمان صاحب کے والد محترم کے تمام فیملیز کا بہت شکر گزار ہوں جو آج سال اس تقریب کو بہت ہی اہتمام سے کرتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق بھی ایک شہداء کی فیملی سے ہے۔ میرا بیٹا زیادہ فادر ان لا ہوں، میں اس کا دماد بیٹا ہی ہوتا ہے۔ تو میرا بیٹا میجر راجہ ذیشان ہیلی کا پائلٹ تھے، ان کے پاس ایک فکس ونگ اور 3 ہیلی کی کوالیفیکیشن تھی۔ اس کا ہیلی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 2000 گھنٹے کا تھا۔ شان کی ساری سروس جو ہے، جتنی بھی سروس ہے، وہ ہارڈ ایریا میں ہی گزری۔ سب سے پہلے اس کی پوسٹنگ ڈیرہ بگٹی بلوچستان میں ہوئی بحیثیت لیفٹیننٹ۔ اس کے مدر یونٹ جو تھی وہ تھی 117 مڈل آرٹلری تھی۔ بلوچستان سے اس کے بعد اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ وزیرستان چلا گیا۔ وزیرستان سے اس کی پوسٹنگ بحیثیت پائلٹ فکس ونگ پشاور ہوئی۔ پشاور سے وہ اس نے وزیرستان اور میرن شاہ کے جتنے بھی آپریشن ہیں وہ سارے کیے۔ پشاور کے بعد وہ ہیلی پہ آ گیا۔ ہیلی کو اس کی جو پہلی اپنا جو ایسی پوسٹنگ تھی وہ تھی تربیلا۔ تربیلا سے وہ 15 سے 20 دن کے لیے وزیرستان اور میر شاہ کے آپریشن میں مصروف رہتے۔ تربیلا کے بعد اس کی جو پوسٹنگ ہوئی وہ کوئٹہ میں ہوئی۔ کوئٹہ بھی ایک ہارڈ اسٹیشن تھا۔ کوئٹہ کے بعد بچہ جو سیدھا جو ہے وہ سکردو چلا گیا۔ یہاں میں یہ بات اس کے لیے اپنا دہرانا ضروری سمجھتا ہوں، جو کوئٹہ کے جی او سی صاحب تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میری جو بھی فلائنگ ہے وہ ذیشان کے رکھی جائے۔ اس کو کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ جہاں سے بھی وہ گزرتا اپنا جہاز لے کے اس شہر کی ہسٹری جو ہے وہ اپنا ساتھ بیٹھے ہوئے جو بھی آفیسرز تھے ان کو بتاتا تھا۔ سکردو میں اپنے جو ہے جو اس کی پوسٹنگ اپنا جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال رہی ہے اس کی۔ تو سکردو سے وہ جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہوگا، کنگل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیاچین اور بلتستان کے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت ہی مشکل مشن ہوتا ہے۔ تو شہادت جو ذیشان کی خواہش تھی، اس کی کوشش یہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ شہادت کا اللہ تعالیٰ رتبہ دے۔ تو سیاچین کے پاس ایک جگہ جس سکسا، وہاں وہ ایک آپریشن کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس کا ہیلی کا جو ہے نا وہ فیول ختم ہو گیا۔ وہ جو فیول کی گیج تھی وہ غلط بتا رہی تھی۔ اس کا جو اس نے لینا تھا، کہنے کہ فیول لینا تھا، وہ اس کا کہنے کہ 15 سیکنڈ کا فاصلہ تھا، مگر جو ہیلی میں اس کے جو فیول شروع ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا 1.5 منٹ۔ تو وہ جو ہے کہنے کہ اپنے وہ اس پوائنٹ تک بھی نہیں پہنچ سکا، تو اس کے پاس صرف 1 منٹ تھا ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے۔ اب اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کرنا چاہی تو نیچے ہمارے جو 400 آفیسرز اور اپنے جوان تھے جو پورا سال کہتے ہیں کہ ان کا کیمپ وہاں لگا رہتا ہے، ان کو بچاتے ہوئے وہ اپنا ہیلی آگے لے گیا۔ اگر وہاں وہ لینڈنگ کرتا تو وہاں کم از کم 50 سے 100 شہادتیں ہو جانی تھی۔ وہ ان کو بچاتے ہوئے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، وہ خود شہادت کا رتبہ پایا۔
ذیشان جو ہے جی یہ بہت ہی ملنسار اور مہمان نواز تھے. دعوت کرتے تو کہتے ہیں کہ ہوٹلوں کے بڑے بڑے بوفے جو ہیں وہ بھی ان کو کوئی پیچھے چھوڑ دیتا تھا. آپ ملے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ جی ذیشان میرا سب سے اچھا دوست ہے. میں ملا ہوں تو میں کہتا تھا جی ذیشان جو ہے وہ سب سے اچھا میرا دوست ہے. غرض ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ذیشان جو ہے نا جی وہ میرا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے. جب بھی کوئی اسے کام کہتا تو وہ ہر ممکن اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا. اچھا پرفیوم لگانا، اچھی گھڑی پہننا اسے بہت اچھا لگتا تھا. گھڑی کے بارے میں ایسی انفارمیشن دیتا تھا جو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سنی، نہ میں نے دیکھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ شہاب ثاقب سے بھی گھڑی تیار کی جاتی ہے. یہ سب مجھے ذیشان نے بتایا. مجھے تو صرف یہ اتنا پتا ہوتا تھا کہ گھڑی ہے، کوارٹز اور دوسری گھڑی میں مجھے کوئی فرق نہیں پتا نہ پتا ہوتا تھا. یہ سب فرق مجھے ذیشان نے ہی بتایا. ہر باپ کی طرح ذیشان کی بھی ایک ننھی پری ہے جس کا نام مریم ہے. وہ اپنی بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا. شہادت پر مریم کی عمر صرف 2 سال اور 7 ماہ تھی. اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو وہ پل بھر میں پورا کر دیتا تھا. وہ کہتا ابھی جو ہے مریم اب بڑی ہو گئی ہے، 5 سال کی ہو گئی ہے. پہلے وہ چیزوں کو نہیں سمجھتی تھی. اب اسکول جانے لگی ہے تو کہتی ہے سب بچوں کے پاپا میرے اسکول آتے ہیں، میرے پاپا کیوں نہیں آتے؟ جب اس گردوں میں تھے تو پاپا میرے پاس روز گھر آتے تھے، میں وہ کیوں نہیں آتے؟ اب وہ کسی بھی اہل کو دیکھتی ہے تو نیچے سے آواز دیتی ہے کہ بابا آئی لو یو اینڈ آئی مس یو، پاپا آپ پلیز میرے پاس آئیے. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ پاپا ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟